اج نہیں ہے تسی ادھر آ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک قرآن مجید چاہیے سادہ۔ ہاں جی بھائیو جو جڑے ضرورت تو زائد پکھے چلتے ہیں نا ذرا وہ بند کرو، شکر بہت ٹھیک ہے جن اسی کم نہیں کرتے پہ اس وجہ ذرا پکھے چلانے پہ جڑے ذرا دور دور نے نا بندیاں تو ویکھ لو ذرا شکر بہت ٹھیک ہے نا ذرا مائک چلو ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ نہیں چل السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 45 پڑھیں گے جو سورۃ الحاقہ کا دوسرا رکوع ہے۔ سورۃ الحاقہ اس کا دوسرا رکوع اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون فلا پس نہیں اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں بما تبصرون ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، وہ چیزیں جو تمہیں نظر آتی ہیں، وما لا تبصرون اور ان چیزوں کی بھی میں قسم اٹھاتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے، یعنی جو چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی۔ انہ لقول رسول کریم
بے شک یہ قرآن جو ہے یہ معزز رسول کا یقیناً کلام ہے، معزز رسول کا یقیناً یہ کلام ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، اور نہیں ہے یہ کسی شاعر کا کلام۔ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، بہت ہی کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو۔ وَلَا بِقَوْلِ کاہن، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو قسم اٹھائی ہے وہ دو قسم کی چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، دو قسم کی چیزیں۔ ایک ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، اور دوسری اللہ نے قسم کیا اٹھائی کہ میں ان چیزوں کی قسم اٹھاتا ہوں جن کو تم دیکھتے نہیں ہو۔ اب آپ دیکھیں کائنات کے اندر دو ہی طرح کی چیزیں ہیں، یا تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یا وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ دو ہی قسم کی چیزیں ہیں۔ تو یہ جو چیز ہمیں دکھائی دے یا ہمیں دکھائی نہ دے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی چیزوں کی قسم اٹھائی، گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو قسمیں اٹھا کر اللہ نے ساری کائنات کی قسم اٹھائی ہے۔ بات آپ سمجھے ہیں کہ یہ دو قسمیں اٹھا کر اللہ نے، کیونکہ کائنات کے اندر کچھ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اور کچھ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، تو گویا کہ یہ قسم اٹھانا کہ میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو اور میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، تو مطلب کیا ہوا کہ ساری کائنات کی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت ہے عالم الغیب والشہادہ، یہ اللہ کی ایک صفت ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے عالم الغیب والشہادہ؟ کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ہر اس چیز کو جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور ہر اس چیز کو بھی اللہ جاننے والا ہے کہ جو ہمیں نظر آتی ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے یہ اللہ کے اعتبار سے نہیں، یہ ہمارے اعتبار سے ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی چیز بھی مخفی پوشیدہ ہے ہی نہیں،
کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اللہ کے ہاں مخفی ہو، اور قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز زمین اور آسمان میں مخفی ہے ہی نہیں۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہر چھپی چیز کو بھی جانتا ہے اور ہر موجود چیز اور نظر آنے والی چیز کو بھی جانتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمیں نظر آتی ہیں اور جو ہم سے چھپی ہیں، اللہ ان ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ تو بھائیو بات سمجھ آئی نا کہ دو ہی طرح کی چیزیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ جمعہ کے دن پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی جاتی ہے سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الاعلیٰ، اس سورت میں بھی یہ آیت موجود ہے، فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، کہ بے شک وہ اللہ جو ہے وہ جانتا ہے ہر ظاہر ہونے والی چیز کو، وما یخفا، اور ہر اس چیز کو بھی جو مخفی ہے، جو پوشیدہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ کائنات جو ہے یہ دو طرح کی چیزوں کا مرکب ہے۔ نمبر ایک وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، نمبر دو وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اچھا آپ ذرا غور فرمائیے کہ کیا ہم نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں، جنت ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہے۔ جہنم ہم نے نہیں دیکھی۔ قبر کا سارا معاملہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ابھی تک نہیں دیکھا۔ میدان محشر اور اس کے علاوہ فرشتے ہم نے نہیں دیکھے، فرشتے ہم نے نہیں دیکھے، لیکن یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بالکل اسی طرح کائنات کے اندر کچھ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ بلکہ ایک تفسیر کے اندر تو بات انہوں نے بہت آگے لے جا کر بھی سمجھائی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قسم بھی موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بھی تو وہ ذات ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی اللہ بھی وہ ذات ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ لہذا اس میں یہ جو ہے نا فلا اقسم بما تبصرون وما لا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ما لا تبصرون میں آ جاتی ہے۔ تو گویا اس میں تمام نظر آنے والی چیزیں، نظر نہ آنے والی چیزیں، تمام مخلوقات کی قسم اور خالق کی قسم، اس میں یہ سارا کچھ موجود ہے۔ مخلوق کی قسم بھی آ گئی اور خالق کی قسم بھی آ گئی۔ فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، اور میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم نہیں دیکھتے۔ اچھا اللہ نے یہ دو قسمیں اٹھا کر آگے بات کیا بیان کی؟ بات یہ بیان کی کہ انہو لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن جو ہے یہ معزز رسول کا
کلام ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ معزز رسول کا۔ یعنی یہ جو ہمارا نبی تمہیں کلام سناتا ہے تو یہ ہمارا نبی ایک معزز رسول ہے، نہ یہ کوئی شاعر ہے، نہ یہ کوئی کاہن ہے، نہ کوئی جادوگر ہے، نہ مجنون ہے، بلکہ یہ ایک معزز محترم یہ رسول ہے، اور جو تمہیں ہمارا کلام سنا رہا ہے۔ تو یہاں پر اس قرآن کو یہ کہنا کہ یہ معزز رسول کا کلام ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ نسبت مجازی۔ ایک ہوتی ہے نسبت حقیقی۔ نسبت حقیقی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اس کی اصل اور حقیقت پسندانہ نسبت ہے۔ تو نسبت حقیقی کے مطابق تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن نسبت مجازی کے تحت اس کو کہا گیا ہے کہ یہ رسول کا کلام ہے۔ یہ جو نسبت ہے اس نسبت کو کیا کہیں گے؟ نسبت مجازی۔ بات سمجھ رہے نا؟ اور میرے بھائیوں، ہندوؤں کی کتاب وید اور سکھوں کی کتاب گرنتھ اور مجوسیوں کی جو کتاب ہے پایند، ان کے مقابلے میں اس قرآن کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری کتاب ہے۔ تو ہم جب اس کو کہتے ہیں یہ ہماری کتاب ہے تو یہ جو نسبت ہے یہ نسبت مجازی کے طور پر کہتے ہیں یا نسبت حقیقی کے طور پر کہتے ہیں؟ ہاں جی، ویسے تو یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کلام اللہ، اللہ کا کلام، لیکن یہ موقع اور مناسبت کے اعتبار سے بعض اوقات اس کی نسبت مجازی بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ نے جو فرمایا نا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ بے شک یہ ایک معزز رسول کا کلام ہے، تو یہاں اس کلام کی نسبت معزز رسول کی طرف کرنا یہ نسبت مجازی کے طور پر ہے، نسبت حقیقی کے طور پر یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو میری بات آپ سمجھ پائے ہیں نا؟ اچھا، آپ نے کئی دفعہ یہ بات سنی ہوگی، اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو خامد ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، کیوں کہتے ہیں مجازی خدا؟ بھئی حقیقی جو ہمارا معبود ہے وہ تو اللہ ہے، لیکن اس عورت کے لیے اللہ اس خامد کو کھانے پینے کا، زندگی گزارنے کا ایک وسیلہ، ذریعہ اور سبب بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ یہ جو خامد ہوتا ہے یہ ایک مجازی خدا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی طرف یہ نسبت ایک مجاز کے طور پر ہوتی ہے، ورنہ ہر ایک کا جو حقیقی خدا ہے یعنی الہ ہے، معبود ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو مثال سے سمجھ گئے نا بات؟ تو کچھ نسبتیں حقیقی ہوتی ہیں اور کچھ نسبتیں کیا ہوتی ہیں؟ مجازی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ ایک معزز رسول کا کلام ہے۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ نے اس کلام کی نسبت کس کی طرف کی؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آگے آپ دیکھیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، فرمایا نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، اس لیے کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے اور اس وقت کے یہود و نصارہ تھے، نعوذ باللہ، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
وہ کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے، جادوگر، اور کبھی آپ کو مجنون کہتے تھے۔ یہ انہوں نے الٹے نام، یہ انہوں نے غلط نام یہ کس کے رکھے ہوئے تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے رکھے ہوئے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو وہ ان الٹے ناموں سے اور ان غلط ناموں سے وہ آپ کو پکارتے تھے۔ اچھا اب ذرا دیکھیں کہ قرآن مجید 30واں پارہ، آخری پارہ جو ہے، اور اس کے اندر ایک سورت ہے، یعنی سورۃ التکویر۔ کیا نام ہے سورت کا؟ سورۃ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔ یہ جو سورت ہے، تو سورۃ التکویر کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 اور 21 ان کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ بالکل آیت ایک ہے، الفاظ بھی سیم ہیں، الفاظ بھی بالکل سیم ہیں۔ فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ یقیناً ایک معزز رسول کا کلام ہے۔ یہاں معزز رسول سے مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ یہاں معزز رسول سے مراد جبرائیل فرشتہ ہے۔ کون مراد ہے؟ جبرائیل۔ کیوں؟ رسول کا معنی ہوتا ہے قاصد، رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام رساں، رسول کا معنی ہوتا ہے پیامبر۔ تو گویا کہ جناب جبرائیل بھی تو ایک رسول ہیں، ایک قاصد ہیں، اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتے تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، وہ بھی ایک قاصد ہیں، وہ آگے اس پیغام کو آگے اللہ کے بندوں تک، اپنی امت تک پہنچا دیتے تھے۔ تو گویا کہ جناب جبرائیل بھی رسول یعنی قاصد ہوئے، اور جناب محمد الرسول بھی رسول یعنی قاصد ہوئے۔ تو سورہ الحاقہ میں اللہ نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، وہاں رسول کریم سے مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہاں جو سورۃ التکویر میں فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہاں رسول کریم سے مراد جناب جبرائیل ہیں۔ آگے دیکھیں اس کی دلیل کیا ہے، فرمایا ذی قوت، وہ بڑی قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں وہ بڑے مرتبے والا ہے، مطاع، اس کی بات مانی جاتی ہے، سما وہاں آسمانوں پر، امین، پھر یہ امانت دار بھی ہے۔ اس کی وہاں آسمانوں پر کیا کی جاتی ہے؟ تو یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ اس رسول کریم سے کون مراد ہے؟ جناب جبرائیل۔ تو سورۃ الحاقہ میں رسول کریم سے کون مراد ہے؟ جناب محمد کریم۔ تو میرے بھائیوں ان دونوں جگہ پر یہ جو نسبت کی گئی ہے نا، بے شک یہ رسول کریم کا کلام ہے، اور یہاں پر بھی کہا گیا رسول کریم کا کلام ہے، تو یہ دونوں نسبتیں جو ہیں یہ کون سی نسبتیں ہیں؟ نسبت مجازی ہیں۔ وہاں پر بھی نسبت مجازی ہے اور یہاں پر بھی نسبت مجازی ہے۔ فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ یقیناً ایک معزز رسول کا کلام ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، اور نہیں ہے یہ کسی شاعر کا کلام۔ یہاں شاعر سے مراد ہے کہ جو پیشہ ور شاعر ہوتے ہیں، یہ اس کا کلام نہیں، پیشہ ور شاعر۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کبھار کوئی ایسے جملے یعنی اگر ادا فرمائے ہیں کہ جو شعر و شاعری سے مماثلت رکھتے ہیں، تو ان چند جملوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر نہیں کہا جائے گا۔ اللہ کے نبی شاعر نہیں تھے، یعنی ایک پیشہ ور شاعر نہیں تھے۔ ویسے آپ نے کبھی کوئی جملے ایسے کہے ہیں کہ جو ایسے لگتا ہے جیسے شعر ہے؟ جب غزوہ حنین میں آپ گئے تو وہاں جب انہوں نے تیر پھینکے اور صحابہ وقتی طور پر میدان چھوڑ کر دائیں بائیں ہو گئے، میدان خالی ہو گیا، اور اس وقت آپ ایک خچر پر سوار ہیں اور جناب عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کی خچر کی لگام پکڑی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر کو جناب عباس رضی اللہ عنہ وہ کسی محفوظ مقام کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں کہ تاکہ یہ اللہ کی عظیم امانت کہیں ہم سے یعنی چلی نہ جائے، اس لیے جناب عباس کی کوشش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہیں اور آپ نے پھر ایک جمپ لگا کر اپنی خچر سے نیچے تشریف لائے، تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اگر ذرا غور کریں دونوں جملوں پر تو یہ ایک شعر نہیں نظر آتا؟ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھودی جا رہی ہے غزوہ خندق کے موقع پر، تو اس وقت صحابہ آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے یہ شعر پڑھتے ہیں کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم جہاد کا مشن جاری رکھیں گے۔ یہ صحابہ شعر پڑھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو جواب دیتے ہیں، رپلے کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اللہ میرے ان مہاجر صحابہ کو بھی بخش دے، اللہ میرے ان انصار صحابہ کو بھی بخش دے۔ تو یہ بھی اگر دیکھا جائے تو ایک شعر سا نہیں لگتا؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر۔ لیکن ان یعنی اکا دکا شعروں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب شاعر تو نہیں نہ بن گئے۔ فرمایا وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، بہت کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ کاہن، کاہن کس کو کہتے ہیں؟ کاہن، کاہن کہتے ہیں جو ٹیوے لگا کر بات بتانے والا ہو۔ ٹیوا، ٹیوا تو سمجھتے ہیں نا، پنجابی کا لفظ ہے، مطلب ہے کہ ایسے ہی اٹکل پچو اور ٹیوے لگا کر بات بتانے والا۔ آپ میں سے شاید بعض لوگوں نے دیکھا ہو کہ کچھ عرصہ قبل جب کسی کے ہاں چوری ہو جاتی تھی نا تو کہا کرتے تھے فلاں جگہ پر ایک ہے آدمی، وہ جناب توا سامنے رکھ کر نا تو وہ چور دکھا دیتا ہے اور وہ بتا دیتا ہے کہ اس وقت تمہارا چور کہاں پھر رہا ہے اور کہاں پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی وہ یہ سارا کچھ بتا دیتا ہے۔ وہ سارا، اس کو کیا کہتے تھے؟ ٹیوے لگانے والا، اس کو کہتے تھے غیب کی خبریں دینے والا۔ یہ حالانکہ ہے سارا فراڈ تھا۔ یہ کیا تھا؟ سارا فراڈ تھا۔
میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ کے سوا کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ سارا جھوٹ ہے۔ جی نبی غیب جانتے ہیں، ولی غیب جانتے ہیں، پیر اور پیغمبر غیب جانتے ہیں، اللہ کے سوا یہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کے پاس نہیں، اور قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ سورہ النمل پڑھ کے دیکھ لو، 67 نمبر آیت، اللہ نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ۔ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک سفر میں تھیں، اللہ کے نبی ساتھ ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا، اور وہ جگہ ایسی تھی جہاں پانی کا انتظام نہیں تھا، وضو کے لیے پانی میسر نہیں تھا، صبح کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، صحابہ پریشان، اللہ کے رسول، ابو بکر صدیق سارے پریشان کہ اب یہاں پر، کیونکہ پروگرام یہ تھا کہ آگے جا کر ایک پانی والی جگہ پہ پڑاؤ کرنا تھا، وہاں جا کر وضو کر کے نماز پڑھنی تھی، یعنی پروگرام اور شیڈول یہ طے تھا، لیکن ہار کے گم ہونے کی وجہ سے سارے اس جگہ پر رکے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو ان کے والد محترم آ کر اپنے انگوٹھے کی ایک چوب بنا کر اس طرح آپ کے وہ یہاں چبو رہے ہیں غصے کے ساتھ کہ تو اپنی چیزوں کا خیال کیوں نہیں رکھتی۔ اماں جی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے تکلیف تو بہت ہو رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر سو رہے تھے، تو میں نے آپ کے آرام کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو حرکت نہیں دی، حالانکہ تکلیف بڑی ہو رہی تھی، جب میرے ابا جی آ کر مجھے یہ چوکے مار رہے تھے۔ تو جناب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر ہوا کیا، تھوڑی دیر گزری تو تیمم کی آیتیں نازل ہو گئی، تیمم کی آیتیں نازل ہو گئی۔ تو جب تیمم کی آیتیں نازل ہوئیں، صحابہ نے تیمم کیا، نماز ادا کی، اور اس کے بعد سیدنا اسید بن حضیر وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے آل ابی بکر، یہ بھی اللہ نے تمہاری برکت کی وجہ سے امت کو یہ سہولت دی کہ تم سبب بنے اس تیمم کی سہولت کا، کہ سیدہ عائشہ کا ہار گم ہونا تھا اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایک ایسی جگہ رکنا تھا جہاں پانی نہیں تھا، نماز کا وقت بھی ہونا تھا، اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ تیمم کی فیسلٹی نازل کرنی تھی، لہٰذا جناب اسید کہتے ہیں یہ بھی آل ابی بکر کی برکتوں میں سے ہے، یہ بھی آل ابی بکر کی برکتوں میں سے ہے۔ اچھا اب ہوا کیا کہ ہار گم میں سارے تلاش کر رہے ہیں، فکر مند ہیں، پریشان ہیں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء وہ بھی وہاں موجود ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ وہاں پر موجود ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، لیکن ہار نہیں مل رہا۔ جس وقت وہ تیمم ہو گیا، لوگوں نے نماز پڑھ لی، تو سیدہ عائشہ کی جو سواری تھی، جب اس سواری کو اٹھایا تو نیچے ہار پڑا ہوا تھا، سواری کو اٹھایا تو نیچے ہار پڑا ہوا۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا غور فرمانا کہ کیا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اس سواری کے نیچے ہار ہے، یا ابو بکر کو پتا تھا کہ اس سواری کے نیچے ہار ہے، یا اماں جی سیدہ عائشہ کو علم تھا کہ اس سواری کے نیچے ہار ہے، یا اور کسی صحابی کے علم میں؟
کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس سواری کے نیچے ہار پڑا ہوا ہے. سارے تلاش کر رہے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی کھیتوں میں جا رہا ہے، کوئی کہیں تلاش کر رہا ہے، لیکن نہیں پتا. میرے پیارے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک چیز آنکھوں سے اوجھل ہے تو اگر اس کا علم نہیں تو نبیوں کو، صحابہ کو بھی اس کا علم نہیں ہے. تو پھر نبی غیب جانتے ہیں، صحابہ غیب جانتے ہیں؟ نہیں. ہمارے کاموں کی کہ تھے علامہ حبیب الرحمن یزدانی، بڑے اچھے خطیب تھے، اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو خطابت کا بڑا ملکہ دیا تھا. حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ، تو ان دنوں کی بات ہے جب اسلم قریشی ایک عالم تھا، وہ گم ہو گیا اور اس کو قادیانیوں نے اغوا کیا ہوا تھا. اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسلم قریشی ہے کہاں، اسلم قریشی کہاں ہے. تو بڑے احتجاجی جلسے ہو رہے تھے، جلوس نکل رہے تھے ادھر ادھر. تو وہ حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ، ان کو موقع مل گیا. انہوں نے ایک جمعے میں یہ پھر کہہ دیا. انہوں نے کہا تم کہتے ہو ہمارے پیر غیب جانتے ہیں، ہمارے مرشد غیب جانتے ہیں، قبروں پہ بیٹھے ہوئے مجاور غیب جانتے ہیں، یہ سجادہ نشین یہ سارا علم رکھتے ہیں، ان کے پاس پوری کائنات کا علم ہے، یہ بیٹھے بیٹھے ہر چیز بتا دیتے ہیں. تو اس وقت حبیب الرحمن یزدانی صاحب نے فرمایا کہ آج جو سارا پاکستان پریشان ہے، ایجنسیاں پریشان ہیں، پولیس پریشان ہے، اور پھر اسلم قریشی کے گھر والے پریشان ہیں، ان کا خاندان پریشان ہے. تو ان پیروں سے کہو نا کہ تم ہی بتا دو، اپنے علم کی بنیاد پر بتا دو کہ اسلم قریشی کہاں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب ہے. فرمایا وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کسی کاہن یعنی غیب کی خبریں دینے والے کا بھی کلام نہیں ہے، ٹیوے لگانے والے کا بھی کلام نہیں، اٹکل پچو لگانے والے کا بھی کلام نہیں ہے. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہے جو تم. اچھا، تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب یہ قرآن نازل شدہ ہے من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے. یعنی یہ کلام اصل میں کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو یہ جو ہے نا تنزیل من رب العالمین، یہ نسبت حقیقی ہے یا مجازی ہے؟ ہاں جی، یہ نسبت حقیقی. سمجھ آئی نا بات کی؟ تنزیل من رب العالمین. فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. اللہ اکبر. وَلَوْ تَقَوَّلَ، اور اگر اپنے پاس سے بنا لیتا یہ کلام. تقوّلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقوّلا کا معنی ہوتا ہے اپنے پاس سے بات بنانا. سمجھ ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ماریزہ. کیا لفظ ہوتا ہے؟ ماریزہ. اس کا معنی ہوتا ہے وہ بیمار ہوا، یعنی وہ حقیقتاً بیمار ہوا. اور ایک عربی زبان میں لفظ بولتے ہیں تمرزا. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جعلی طور پر، بناوٹی طور پر، ڈرامائی طور پر بیمار ہوا. ماریزہ میں اور تمرزا میں فرق سمجھ آیا؟ ماریزہ کا معنی وہ بیمار ہوا، اور تمرزہ کا معنی وہ یعنی حقیقتاً بیمار نہیں ہے، اس نے بیماری کا ڈرامہ رچایا ہے، اس نے بیماری کا انداز اپنایا ہے. بھائی سمجھ آئی نا؟
کئی لڑکوں نے استاد سے چھٹی لینی ہو تو وہ بیماری کا بہانہ نہیں بناتے، استاد جی پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے، استاد جی سر میں درد ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک لفظ ہوتا ہے جس کا لفظ معنی ہوتا ہے کہ متبنہ۔ متبنہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کا اصل بیٹا نہیں ہے، اس نے اس کو بیٹا بنایا ہوا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ متبنہ۔ ایک لفظ ہوتا ہے متنبی۔ متنبی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے طور پر نبی بنا ہو، جس نے اپنے طور پر نبوت کا دعویٰ کر دیا ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ متنبی۔ یہ جو غلام احمد قادیانی تھا، یہ کون تھا؟ یہ متنبی تھا، نبی نہیں تھا۔ یہ کیا تھا؟ متنبی تھا۔ تو اسی طرح یہ جو لفظ ہے نا تقولا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس سے بات بنا لینا۔ فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اور اگر اپنے پاس سے بات بنا کر یہ علینا ہمارے ذمے لگا دیتا بعض الاقاویل، باتوں میں سے کوئی بات، یعنی ہم نے وہ بات نہ کہی ہوتی، اور یہ نبی کہتا کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے، تو فرمایا پھر ہم پتہ ہے کیا کرتے؟ فرمایا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، یقیناً ہم اس کو پکڑ لیتے دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ یا تو یہ مراد ہے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، یا یہ مراد ہے کہ اس نبی کو ہم اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ یہ دونوں معنی ہو سکتے، کیوں بھائی؟ اللہ کے بھی تو دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ کے بھی دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ دائیں ہیں۔ فرمایا یقیناً ہم اس کو پکڑ لیتے دائیں ہاتھ سے، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم یقیناً کاٹ دیتے اس کی جان والی رگ کو۔ کس رگ کو؟ جان کی رگ کو۔ جان کی یعنی جس رگ کو کاٹنے سے بندے کی جان چلی جاتی ہے، بندہ مر جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاہ رگ۔ ہم اس کو اپنی اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ شاہ رگ، اور اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الوتین۔ اور عربی میں قرآن میں اس کو حبل الورید بھی کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ حبل الورید۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو فرمایا کہ یقیناً ہم کاٹ دیتے اس سے رگے جاں کو، رگے جاں کو، یعنی اس رگ کو کاٹ دیتے جو جان والی رگ ہے، زندگی والی رگ ہے، شاہ رگ ہے۔ محمد علی جناح نے کیا کہا تھا کشمیر کے بارے میں؟ جی، کہ یہ کشمیر جو ہے یہ پاکستان کی کیا ہے؟ شاہ رگ ہے۔ تو آج کسی آدمی کی شاہ رگ کو دبوچو ہاں ذرا، تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ یعنی کسی کی شاہ رگ کو دبوچ لیں اور اس کو اچھی طرح دبا کے پکڑ لیں، اس کا سانس لینا مشکل ہو جائے، اس کا خون نیچے کا نیچے اوپر کا اوپر رک جائے، تو دیکھو اس کی کیا صورتحال، اس کا چہرہ سرخ ہو جائے گا، آنکھیں اس کی باہر آنے کو ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شاہ رگ کو دبایا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ انڈیا بے ایمان نے، ہندو بنیے نے ہمارے پاکستان کی شاہ رگ کو دبایا ہوا ہے، دبایا ہوا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو آزادی نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ فما منکم من احد عنہ حاجزین،
بس نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی اس کی طرف سے رکاوٹ بننے والا، پھر تم میں سے کوئی مائی کا لال آگے بڑھ کر اس کو ہماری گرفت سے چھڑا بھی نہ سکتا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ ذرا غور فرمانا۔ مطلب یہ کہ تم کہتے ہو نعوذ باللہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر، خود گھڑ کر، خود تیار کر کے اور آ کر منسوب کر دیتا ہے اللہ کی طرف، اور یہ کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ تم یہ دعویٰ کرتے ہو، تم یہ باتیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، اگر ایسا ہوتا، یہ تو قرآن 114 سورتیں ہیں، اس کی تو بے شمار آیتیں ہیں، فرمایا اگر یہ ہمارا نبی ایک بات بھی اپنی طرف سے بنا کر اور اس کو ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم تو ایسی سخت سزا دیتے کہ ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگے جاں کاٹ دیتے، اور پھر تم میں سے کوئی اس کو ہم سے چھڑا بھی نہ سکے۔ کیوں بھئی بات سمجھے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی کو نہ پکڑا نہ شاہ رگ کاٹی تو اسے کیا معلوم ہوا؟ ہاں جی، یہ اللہ کا کلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا رسول ہے، اور یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اچھا بھئی ایک اور بات ذرا سمجھیں، آپ نے ابھی معنی سنا کہ تقوالا، تقوالا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابھی سنا ہے نا آپ نے؟ تقوالا کیا معنی ہے اس کا؟ اپنے پاس سے باتیں بنانا۔ اچھا، ایک لفظ آپ یہاں بر صغیر میں سنتے ہیں قوال، سنتے ہیں نا؟ قوال، جہاں پر کوئی عرس ہو رہا ہو، میلہ ہو رہا ہو، جی وہاں پیڑھی شاہ کا عرس ہو رہا ہے، علی اجویری کا عرس ہو رہا ہے، شاہ جمال کا عرس ہو رہا ہے، ادھر بابا نانگے شاہ کا عرس ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے گجرانوالہ میں ایک بابا نانگے شاہ بھی ہے نا، وہاں پر لوگ جا کر سگریٹوں کا چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ کس کا چڑھاوا؟ سگریٹوں کا چڑھاوا۔ اللہ معاف فرمائے، آپ اندازہ کریں۔ اور وہاں پر بیٹھے ہوئے سارے مجاور، ان کی موج لگی ہوئی ہے، سگریٹ پہ سگریٹ، سگریٹ پہ سگریٹ چڑھاتے رہتے ہیں۔ اور وہاں پر جناب ایک بہت بڑے بڑے چھاپے، وہ ہوتے ہیں نا بڑی بڑی پراتیں پڑی ہوئی ہیں، وہ ہر وقت سگریٹیں سے بھری رہتی ہیں۔ جا کر دیکھ لو، یہ گوندلا والا اڈا پہ ہے اس کا نانگے شاہ کا، وہاں سگریٹوں کے چڑھاوے۔ اللہ، لاہور کے اندر ایک دربار ہے، اس کا نام ہے گڈی سرکار۔ کیا نام ہے؟ گڈی سرکار۔ یہ مینار پاکستان کے بالکل قریب ہے۔ وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر لوگ جا کر پتنگوں کا چڑھاوا چڑھاتے، پتنگ۔ یہ کیا ہے یہ سلسلہ؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں پر عرس ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، وہاں پر قوالیاں، اور لکھا کیا ہوتا ہے؟ محفل سما، محفل سما، اور آگے لکھا ہوتا ہے کہ وہاں فلاں قوال آئے گا، اور آگے لکھا ہوتا ہے اور ہم نوا۔ قوال کا نام لکھا ہوتا ہے اور آگے کیا لکھا ہوتا ہے؟ ہاں، تو یہ قوال کا معنی کیا ہے؟ قوال۔ ابھی آپ نے تقوالا کا معنی سمجھا قرآن مجید سے، اپنے پاس سے باتیں بنانا، تو قوال کا معنی کیا ہوا؟ نہیں بات سمجھے آپ؟ قوال کا معنی پھر کیا ہوا؟ اپنے پاس سے باتیں بنانے والا۔ فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ۔
اور بے شک یہ قرآن یقیناً نصیحت ہے، لیکن کن کے لیے نصیحت ہے؟ متقین کے لیے۔ کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ سورۃ البقرہ اور دوسری آیت اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ ھدی للناس، یہ قرآن ھدی للناس ہے، اور کئی جگہ پہ فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ مطلب کیا کہ اس قرآن کو ہم نے ہدایت تو سارے لوگوں کے لیے بنا کر بھیجا تھا، لیکن اس سے فائدہ متقین اٹھا رہے ہیں۔ فائدہ تو بات سمجھ آئے؟ یہ ویسے ہدایت کے لیے یہ اپنے اندر کیپیسٹی پوری انسانیت کے لیے رکھتی ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے، لیکن فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ صرف متقی۔ فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور بے شک ہم یقیناً جانتے ہیں، أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، بے شک تم میں سے کچھ جھٹلانے والے بھی ہیں، جو جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے بھی اس قرآن کو جھٹلا دیتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بھائیو، اللہ نے چیلنج جو کیا تھا کہ اس قرآن کی طرح کا کوئی ایک صورت ہی بنا کر، تو جب وہ نہیں دکھا سکے تو پھر انہیں مان لینا چاہیے تھا نا یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات ان کو دکھائے، تو پھر تو ان کو یقین ہو جانا چاہیے تھا نا یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے موقعوں پر ایسی کمال کی مدد کر کے دکھائی کہ جہاں پر یعنی انسان کی عقل ورطہ حیرت میں چلی جاتی ہے۔ بدر کے میدان میں کیا تھا کہ 313 ادھر 1000، ان کے پاس نہ تلوار نہ اسلحہ نہ تیر نہ نیزہ نہ بھالا نہ کوئی کمان، کچھ نہیں ہے، اور ان کے پاس نہ گھوڑے، اور ادھر سارا کچھ موجود ہے، لیکن پھر بھی نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے وہاں ان 313 کی مدد فرمائی، اور وہ 313 نے 1,00,000 کے چھکے چھڑا دیے، اور اس وقت یعنی یہ منظر واضح ہو گیا کہ یہ 313 حق والے ہیں اور وہ 1000 باطل والے۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ فرمایا اس کے باوجود وہ جھٹلاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ قرآن یقیناً حسرت کا باعث ہوگا علی الکافرین، کافروں پر۔ کیا مطلب؟ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر یہ افسوس کریں گے، اس وقت اپنے ہاتھوں کو چک ماریں گے، کاٹیں گے کہ کاش ہم نے اس قرآن پر ایمان لایا ہوتا، اس پر عمل کیا ہوتا، کتاب ہدایت مانا ہوتا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں، اب کیا فائدہ؟ فرمایا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور بے شک یہ قرآن جو ہے یہ یقیناً حق الیقین ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ حق بس توجہ سے 2-3 منٹ کی میری بات بس باقی ہے۔ بھائی سب سے پہلے تو ایک دیکھیں حق، حق اس کا معنی کیا ہے؟ کہ جو باطل کے مقابلے میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق۔ ایسا ہی ہے نا، جاء الحق وزہق الباطل۔ ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ اللہ نے فرمایا یہ قرآن کیا ہے؟ حق ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ حق ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا حق
حق الیقین، یقین کا متضاد کیا ہے؟ شک۔ حق کا متضاد کیا ہے؟ باطل۔ اور یقین کا متضاد کیا ہے؟ ہاں جی، شک۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، ہر چیز اپنی، اندھیرے کی پہچان کے لیے روشنی کی پہچان ضروری ہے، نہیں بات سمجھ آئی؟ اندھیرے کی پہچان کے لیے روشنی کی پہچان ضروری ہے۔ جب تک آپ روشنی کو نہیں پہچانیں گے اندھیرے کو نہیں پہچان سکتے۔ الاشیاء تعرف بازدادہا، تمام چیزیں اپنی اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ مذکر کی پہچان کب ہوگی؟ اگر مؤنث کی پہچان ہوگی تو میرے بھائیوں حق کا متضاد کیا ہے؟ باطل۔ اور یقین کا متضاد کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ قرآن حق ہے، باطل نہیں۔ یہ قرآن یقین والی کلام ہے، شک والی کلام نہیں۔ بات سمجھ آئے کہ یہ کیا ہے؟ یقین والی کلام ہے، شک والی نہیں ہے۔ اچھا اب میرے بھائیوں ایک اور بات سمجھے، یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ کتنے درجے؟ کتنے؟ پہلا درجہ اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ کیا بولتے ہیں؟ علم الیقین۔ اور دوسرا درجہ اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ اور تیسرا درجہ اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ تو یقین کے کتنے درجے ہوئے؟ 3۔ اب ذرا ان کی ڈیفینیشن سن لیں۔ علم الیقین اس کو کہتے ہیں کہ جو یقین ہمیں کسی کی خبر سن کر آئے، جو یقین کسی کی خبر سن کر آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، عین الیقین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ یقین جو آنکھ سے دیکھ کر حاصل ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ عین الیقین۔ حق الیقین کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز کے جس چیز کا تجربہ کر کے یا استعمال کر کے یا باقاعدہ اس کو خود چیک کر کے یقین حاصل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اب تینوں کی ڈیفینیشن پتہ چل گئی نا۔ علم الیقین کس کو کہتے ہیں؟ جو خبر سن کر حاصل ہو۔ اور عین الیقین کس کو کہتے ہیں؟ جو یقین آنکھ سے دیکھ کر حاصل ہو۔ اور حق الیقین کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان کسی چیز کو خود چیک کر کے حاصل کرے، اس کو کیا؟ اچھا جنت ہے، یہ ہمیں علم الیقین ہے۔ کس نے ہمیں خبر دی ہے؟ اللہ نے خبر دی ہے، رسول نے خبر دی ہے۔ اللہ رسول کی خبر کی وجہ سے ہمیں علم الیقین ہے کہ جنت ہے، ٹھیک ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ہم جنت کو متقین کے قریب لے آئیں گے۔ تو جب جنت قریب آ جائے گی، مومن اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ لیں گے، تو اس وقت کون سا یقین حاصل ہوگا؟ عین الیقین۔ وہ کون سا یقین ہوگا؟ عین الیقین۔ اور اس کے بعد پھر جب مومن جنت میں چلے جائیں گے، جنت کی نعمتیں کھائیں گے، پھل کھائیں گے، وہاں پر جا کر شہد پئیں گے، دودھ کا وہاں پر مزہ لیں گے، اور پھر وہاں شراب طہور، پرندوں کا گوشت، اور پھر حوران بہشت کے مزے۔ تو پھر یہ اب جنت میں چلے جائیں گے، وہاں جا کر جو ان کو یقین حاصل ہوگا وہ کون سا یقین؟ ہاں جی، تو سمجھ آ گئی نا بات۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہے حق الیقین۔ یہ یقین کا پہلا درجہ نہ سمجھنا، اس کو دوسرا عین الیقین بھی نہ سمجھنا، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ یقین کا آخری
اور یقین کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ میں سے جو بھائی تھوڑی بہت انگلش جانتے ہیں ان کو پتہ ہے نا کہ 3 درجے ہوتے ہیں، گڈ، بیٹر، بیسٹ، ایسا ہی ہے نا، گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو حق الیقین ہے یہ بیسٹ والا درجہ ہے۔ یہ کون سا درجہ ہے؟ یہ بیسٹ والا درجہ ہے۔ فرمایا کہ حق الیقین، قرآن حق الیقین ہے۔ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے عظیم رب کے نام کی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کو تم اپنے رکوع میں رکھ لو۔ کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ یہ آیت اپنے رکوع میں پڑھو، ذرا توجہ سے، کیا فرمایا کہ اس آیت کو تم اپنے رکوع میں رکھ لو۔ اور جب وہ سبح اسم ربک الاعلی والی صورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آیت کو تم اپنے سجدے میں رکھ لو۔ یہ نہیں کہا کہ سجدے میں پڑھو، بلکہ کیا کہا؟ سجدے میں۔ اچھا، اب پڑھنے میں اور رکھ لینے میں کیا فرق ہے؟ بھائی رکھ لینے کا معنی ہے کہ اس آیت کی جو امپلیمنٹیشن ہے نا وہ تم اپنے رکوع میں رکھو، اور اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی، یہ باقاعدہ حکم ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ سبح اسم فسبح بسم ربک العظیم، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اس حکم کی امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ اس کی عملی شکل کیا ہے؟ وہ ہے سبحان ربی العظیم۔ وہ کیا ہے؟ تو مطلب یہ تھا کہ اس صورت کی جو عملی شکل ہے وہ تم اپنے رکوع میں رکھ لو، اور وہ جو سبح اسم ربک الاعلی اس کی جو عملی شکل ہے وہ تم اپنے سجدے میں رکھ۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ فرمایا فسبح بسم ربک العظیم۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، اگلا جو ہمارا اتوار کا دن آ رہا ہے تو آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں اتوار کو عید کا دن ہے، تو آئیں گے عید کے دن؟ ماشاءاللہ کہتے ہیں جی ہم آئیں گے عید کے دن۔ نہیں بھائیو، عید کے دن مصروفیت کا دن ہوتا ہے اور آنے جانے کا دن ہوتا ہے، رشتہ داروں کی طرف جانا آنا، تو انشاءاللہ اس سے اگلی اتوار کو انشاءاللہ درس ہوگا، یہ سبق ہوگا۔ اگلی اتوار آ رہی ہے کب؟ 10 کو، تو اس سے اگلی اتوار 17 جولائی کو انشاءاللہ کلاس ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو جس طرح ماشاءاللہ آپ آج ذوق در ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، تو میں امید رکھوں گا انشاءاللہ 17 تاریخ کو بھی آپ اسی طرح شوق کے ساتھ اپنے ساتھ ایک دو ساتھیوں کو مزید اٹیچ کر کے تو آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ باقی بھائیو سوال جو آپ انشاءاللہ 17 کو پھر کریں گے۔ اچھا یہ بھائیو، یہ جو پارٹیشن کا تھا مسئلہ، یہ آج 2 بھائیوں نے 1000 روپیہ دیا ہے، ابھی تک صرف 15,000 اکٹھا ہوا ہے، تو اس کے لیے اگر سارے بھائی زیادہ نہ صحیح 500 روپے بھی ایک مد رکھ لینا تو اس سے ماشاءاللہ بڑا